ایک خاص کنویں کا ذکر اس حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام ایک کنویں پر اترے، 4000 ان کے امتی ان کے ساتھ تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کی امت پر عذاب نازل ہوا۔ اسی کنویں کے قریب جا کر وہ آباد ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرموت کا علاقہ، واللہ اعلم۔ اس کو حضرموت کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت سے بنایا حضر، یہاں ان پر موت طاری ہوئی تو یہ جملہ بنا حضرہا مات۔ کثرت استعمال لوگوں کی زبان پر حضرہا مات کی بجائے حضرموت ہو گیا۔ اس کنویں کے گرد ایک شہر آباد ہوا جس کا نام حاضورہ تھا۔ یہ صالح علیہ السلام کی قوم نے بنوایا۔ اس کا جو حاکم تھا، امیر تھا، اس جلیس بن جلاس اس کا نام بتایا گیا۔ عرصہ دراز تک وہاں بستی رہی۔ ایک مدت کے بعد لوگ کافر ہو گئے، بت پرستی اختیار کر لی۔ اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت حنظلہ بن صفوان کو وہاں پر بھیجا۔ انہوں نے ان کو بازار میں قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا، اس قوم پر، اور وہ کنواں بھی ختم کر دیا، وہاں بنے ہوئے محلات بھی ختم کر دیے۔ مفسرین نے یہ واقعہ لکھا کیونکہ ذکر آیا کنویں کا، تو کون سا کنواں جو اس طرح ویران پڑا ہوا اس کے لیے بتا دیا گیا۔ اس کنویں کی دوسری داستان امام سہیلی نے لکھی ہے کہ اس سے رس والوں کا کنواں مراد ہے۔ یہ عدن میں تھا، اور اس کے ساتھ صالح علیہ السلام کی قوم کے باقی لوگ آباد تھے۔ ان کا بادشاہ العلس نام بتایا گیا، نیک تھا، عدل کرنے والا تھا۔ کنویں کے ارد گرد جتنی آبادی تھی وہ اس کنویں سے سیراب ہوتی تھی۔ جانور، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، گائے وغیرہ سب اسی کنویں کا پانی پیتے تھے۔ مختلف نالیاں بنا لی گئی تھیں جن میں یہ پانی چلتا تھا۔ پانی نکالنے کے لیے بہت سے نوکر اور ملازم تھے جو باقاعدہ وہاں مقرر تھے اس کام کے لیے۔ اس پانی کو پہلے سنگ مرمر کے ایک بڑے حوض میں جمع کیا جاتا، پھر اس سے چھوٹے چھوٹے حوض بنائے جاتے، انسانوں کے لیے علیحدہ، جانوروں کے لیے علیحدہ، جو وحشی جانور ہیں ان کے لیے الگ بنائے جاتے تھے۔ اس کنویں کے کاروبار میں وہ لوگ بڑے منہمک جن کو مقرر کیا گیا تھا، کہیں اور سے پانی نہیں ملتا تھا اس کنویں کے سوا۔ ہر قبیلے کی باری مقرر تھی تاکہ ان کے اندر کوئی جھگڑا نہ ہو۔ بادشاہ جو تھا جس کا نام العلس بتایا، یہ عادل تھا، عدل کرتا تھا۔ اللہ نے اس کو لمبی عمر عطا کی۔ آخر اس کی موت آ گئی، موت کا وقت آ گیا، وہ مر گیا۔ ملک کی تباہی کا خطرہ تھا۔ اس کے وزیر سیانے تھے، انہوں نے کہا لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ بادشاہ مر گیا تو لوگ بگڑ جائیں گے۔ انہوں نے اس کے جسم پر کوئی خاص قسم کا لوشن، تیل کہہ لیں، مل دیا تاکہ جسم کی حالت نہ بدلے۔ وہ خاص لوگوں کو ایسا لگا دیتے تھے تاکہ ان کا جسم دیر تک رہے۔ اس عادل بادشاہ کی وفات، اس کی موت قوم کے لیے بڑا سانحہ تھا۔ ملک کی تباہی کے خطرے کے پیش نظر انہوں نے یہ چال چلی تھی، لیکن لوگوں کو جب پتہ چلا دھاڑے مار مار کر روئے۔ ان کی اس کیفیت سے شیطان نے موقع غنیمت جانا اور بادشاہ کی لاش میں گھس گیا۔
اس کو جو تیل وغیرہ ملا ہوا تھا لیکن وہ مر چکا تھا، اس کی لاش میں وہ داخل ہو گیا شیطان، اور چند روز بعد بولنے لگا۔ منہ بادشاہ کا ہلتا تھا حالانکہ وہ مر چکا تھا، اندر تھا شیطان۔ آواز آئی، اے میری رعایا، میں مرا نہیں ہوں، چند روز کے لیے تم سے جدا ہو گیا ہوں تاکہ میں یہ معلوم کروں تم میرے بعد کیا کرتے ہو۔ رعایا نے جب ایک مدت ان کو پتہ چلا اتنے عرصہ ہو گیا، 1.5 2 مہینے 3 مہینے ہو گئے مرے ہوئے، اس کو اچانک بولا ہے یہ، بڑے خوش ہوئے۔ شیطان نے پھر نیا پینترا بدلا اور بادشاہ کے جو خاص لوگ تھے ان سے کہا، میرے اور رعایا کے درمیان پردہ لٹکا دو، جس کو مجھ سے بات کرنی ہو پردے کے پیچھے آ کے بات کرے، مجھے وہ دیکھے گا نہیں لیکن مجھ سے بات کر لے گا، کیونکہ جسم میں اگر ذرا سا بھی فرق آیا، خرابی آئی تو لوگ مردہ تصور کر کے کلام سے شک میں پڑ جائیں گے۔ اس نے اس لاش کے ساتھ شیطان نے ایک بت کھڑا کر دیا اور کہا کہ اب وہ نہ کھائے گا نہ پیے گا نہ برے گا، بلکہ وہی تمہارا معبود ہے، کرتا یہ سارے کام خود رہا۔ رعایا بادشاہ کی آواز سنتی تھی، ان کو شکل تو نظر نہیں آتی تھی۔ ان آخری جملوں کی تصدیق کی بہت سے لوگوں نے، لیکن جو ایمان والے تھے انہوں نے انکار کر دیا۔ یہاں جتنی بات آپ نے سن لی ہے، میں ذرا آپ کو تھوڑا سا جگانا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی غیر یقینی باتوں پر دھیان چلا جاتا ہے، آپ شک میں پڑ جاتے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ ارے میں نے خود دیکھا ایسا ہوا، اور پھر اس کی ہر بات کو قبول کرنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ یہاں آپ کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ جو چیز شریعت و سنت کے خلاف ہو، کیا اس کو سوچنا چاہیے؟ آواز نہیں آئی؟ نہیں۔ جب تک صرف آواز آ رہی تھی، سیدھی بات تھی کہ جی میں مرا نہیں ہوں، تم لوگوں کو دیکھنا چاہتا تھا، لوگوں نے اس بات پر شک نہیں کیا۔ اب جب یہ کہہ رہا ہے کہ نہ کھائے گا نہ پیے گا، اسی کی عبادت کرنی ہے اور اشارہ بت کی طرف تھا، تو کیا گنجائش تھی کہ اس کو مان لیا جاتا؟ لیکن جن لوگ آواز سن رہے تھے کہ دیکھو جی بول رہا ہے، وہ مرنے کے بعد بول رہا ہے، وہ اس کی لپیٹ میں چلے گئے۔ یہ ہوتے ہیں عام لوگ۔ اب خاص لوگ کیا ہوتے ہیں؟ جو سمجھدار ہوں، جن کی ایمانی حالت اچھی ہو، وہ رک جاتے ہیں۔ ایسے میں ہمیشہ گروپ بن جاتے ہیں، گروہ، ٹکڑے، ٹولیاں، پھر ان میں آپس میں شروع ہو جاتی ہے۔ تو انسان وہی کان والا، وہی آنکھ والا، وہی سمجھدار کہلائے گا، دل والا کہلائے گا جو حق کو قبول کرے۔ اگر حق نہیں ہے تو اس کو قبول۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں سمجھاتے ہیں، میں نے آپ کو رمضان میں درس تراویح میں یہ بات سنائی ہوئی ہے، اگر یاد ہوگی تو ذہنوں میں تازہ کر لیں۔ ایک شکاری تھا، شکار کے لیے بیٹھا، دیر تک بیٹھا، کچھ ہاتھ نہیں آیا، آخر میں مشکل سے ایک چھوٹی سی چڑیا، بہت چھوٹی سی چڑیا پکڑ میں آ گئی۔ اس نے کہا اور کچھ نہیں ملا، یہی ملا، چلو اسی کو ذبح کروں، بھونوں اور کھاؤں، حالانکہ وہ ایک لقمہ بھی نہیں۔ اس چڑیا نے اس کو کہا، مجھ کو ذبح نہ کر، میں تجھ کو 3 باتیں ایسی بتاؤں گی جو بڑے کام کی ہیں، تو سنے گا، یاد رکھے گا۔ کام کی باتیں، بہت پرانی کہاوت، لاکھ روپے کی بات، آپ نے سنی ہوگی یہ کہاوت۔
یہ لاکھ روپے کی بات کیسے کہ کسی نے لاکھ روپیہ دے کر وہ بات سنی تھی، اس لیے اس بات کا نام لاکھ روپے۔ آج کل تو مفت سننے کو مل جاتی ہے، ٹائم نہیں ہے سننے کا۔ کبھی کبھی لوگ سیانے سناتے تھے، پہلے قیمت لیتے تھے تاکہ اس کو اس بات کی قدر ہو۔ مفت آتا ہے تو پرواہ نہیں ہے، سن رہے۔ تو اس چڑیا نے کہا میں تجھے بڑی کام کی باتیں بتاؤں گی۔ اچھا، اس نے کہا میرا پہلا کام یہ ہوگا کہ پہلی بات اس وقت کروں گی جب میں تیرے ہاتھ سے نکل کر ہاتھ کی پشت پر بیٹھوں گی، آزاد ہو جائے گی نا، وہاں بیٹھوں گی۔ دوسری، میں درخت کی ٹہنی پر جب بیٹھوں گی تب بتاؤں گی۔ تیسری، جب دیوار پر بیٹھوں گی تب بتاؤں گی۔ پہلی بات، گزری ہوئی بات کا غم نہیں کرنا۔ جو بات گزر جائے اس کا موقع ہاتھ سے نکل گیا، اسی کو روتے رہو گے یا جو وقت ہاتھ میں ہے اس کو کام میں لاؤ گے؟ ارے یار بڑا اچھا موقع تھا، میں اتنے کما لیتا، میں یہ کر لیتا، کیا بتاؤں، بس اسی کا ذکر کرتے رہیں گے۔ ارے جو وقت ہاتھ میں ہے اس کو کیوں ضائع کر رہا ہے؟ تو جو بات گزر گئی جیسی بھی ہے اب اس کا غم نہ۔ دوسری یہ کہ جو چیز ناممکن ہے اس کا افسوس نہیں کرنا، اس کو یاد نہیں کرنا، اس کو ماننا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہو نہیں سکتی، لہذا اس کو کبھی بھی دل سے ماننا۔ ساتھ ہی اس نے کہا تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میرے پیٹ میں پاؤ بھر وزن کا بڑا قیمتی ہیرا تھا جو پوری دنیا میں کہیں اور نہیں۔ اگر تو مجھے ذبح کر لیتا وہ تیرے ہاتھ آ جاتا اور تو سب سے بڑا امیر بن جاتا، کیونکہ اس جیسا ہیرا دنیا میں۔ یہ لگا رونے، اے میں کیوں تیری باتوں میں آ گیا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، اگر میں تجھے ذبح کرتا وہ ہیرا میرے ہاتھ لگ جاتا، میں امیر بن جاتا، میں بیوقوف بن گیا۔ اس نے کہا میں نے تجھے ابھی کہا کہ گزری بات کا غم نہیں کرنا، ابھی تو تجھے سمجھایا۔ اس نے کہا غم کیوں نہ کروں، اتنا نقصان ہو گیا۔ میں کہا دوسری بات میں نے کیا کی تھی، وہ یہ کہ جو چیز ناممکن ہو اس کو ماننا، اور میرا اپنا وزن آدھی چھٹانک نہیں ہے تو میرے اندر پاؤ بھر کا ہیرا کہاں سے آئے گا؟ عقل نہیں ہے؟ اور میرا اپنا وزن اتنا نہیں ہے تو اتنا بڑا ہیرا مجھ میں کہاں سے آئے گا؟ سوچنے لگا، دیکھنے لگا۔ تیسری بات اس نے کہا جس نے دو نہیں سنی ہے اس کو تیسری کیوں سناؤں میں؟ تو نے پہلی دو کی کیا قدر کی ہے جو تیسری سناؤں؟ یہ صرف میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں سمجھانے کے لیے یہ بات لکھی۔ ہمارا کیا حال ہے؟